میں اپنے آفس سے گھر واپس جا رہا تھا۔ میرا آفس دوسرے شہر میں تھا جہاں میری ڈیوٹی کئی دفعہ رات کی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے مجھے کئی دفعہ رات کو گاڑی چلانی ہوتی تھی۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس رات کو میں 3 گھنٹے سے گاڑی چلا چکا تھا۔ راستے میں ایک جگہ روڈ بند ہونے کا بورڈ لگا تھا اور دوسرا روٹ لینے کا لکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے مجھے لمبا کٹ لے کر دوسری روڈ پر جانا پڑ گیا۔ ابھی مجھے کچھ گھنٹے مزید گاڑی چلانی تھی اور اس روڈ کے بند ہونے سے میرا موڈ اور خراب ہو گیا تھا، لیکن میں گاڑی چلاتا رہا۔ دوسرا راستہ مجھے ایک چھوٹی ہائی وے پر لے آیا اور پھر ایک چھوٹے گاؤں تک لے گیا۔ روڈ بہت خاموش تھی اور جب میں اس چھوٹے قصبے سے گزرا تو میں نے روڈ کے کنارے پر دور سے ایک گاڑی دیکھی۔ میں نے سوچا یہ ایک پولیس کی گاڑی ہوگی۔ میں نے سپیڈ ہلکی کر لی۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ پولیس کی گاڑی نہیں بلکہ ایک عام سی گاڑی ہے۔ جب میں اس گاڑی کے پاس سے گزرا تو اس گاڑی نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گاڑی میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے، لیکن میں گاڑی چلاتا رہا۔ تقریباً 25 منٹ چلانے کے بعد وہ گاڑی تیز ہونے لگ گئی اور میرے قریب آنے لگ گئی۔ میں پریشان ہونے لگا۔ میں روڈ کے کنارے پر رک گیا تاکہ وہ گزر جائے، لیکن وہ گاڑی بھی رک گئی۔ مجھے غصہ اور ڈر دونوں محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ہائٹ اور باڈی کی وجہ سے، کیونکہ میں ایک باڈی بلڈر بھی تھا، اسے سنبھال سکتا ہوں جو بھی وہ شخص ہو۔ میں اپنی گاڑی سے اترا اور باہر کھڑا ہو گیا اس گاڑی کی طرف منہ کر کے۔ ہلکا سا دروازہ کھلا لیکن پھر بند ہو گیا۔ پھر اس گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو گیا اور وہ سیدھا میری طرف آنے لگ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی کے بونٹ پر چھلانگ لگا لی۔ 1 سیکنڈ کی اگر لیٹ ہو جاتی تو وہ گاڑی میرے اوپر سے گزر جاتی۔ میں فوراً اپنی گاڑی میں واپس بیٹھ گیا اور یو ٹرن لیا اور فل سپیڈ سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ گاڑی روڈ پر دوسری طرف چلی گئی تھی اور اب پیچھے نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں رکا اور پولیس کو کال کرنے لگا تو دیکھا ایک بھی سگنل نہیں تھا۔ میں واپس اسی ہائی وے پر چلا گیا جس پر میں پہلے تھا۔ وہاں مجھے سگنل ملے اور میں نے سارا واقعہ پولیس کو رپورٹ کر دیا۔ مجھے آج تک اس بندے کے بارے کوئی خبر نہیں ملی۔ میں نے گھر جانے کا دوسرا راستہ بھی ڈھونڈ لیا۔ مجھے 1 گھنٹہ زیادہ لگا لیکن میں محفوظ گھر پہنچ گیا۔ یہ میری زندگی کے سب سے خوفناک لمحوں میں سے ایک تھا اور اس دن موت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور میرے 3 دوست ایک ہوٹل سے کھانا کھا کر واپس جا رہے تھے۔ میں نے ان تینوں دوستوں کو ان کے گھر چھوڑنا تھا۔ ہم ٹریفک سے بچنے کے لیے ایک ایسی روڈ پر چلے گئے جہاں ٹریفک بہت کم تھی۔ جب ہم نے اس روڈ پر کچھ دیر سفر کر لیا تو ہم نے دیکھا ایک گاڑی بالکل ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ روڈ پر کافی جگہ تھی مگر اس کی سپیڈ اتنی تھی جیسے وہ ہمارا پیچھا کر رہی ہو۔ ہم نے تھوڑا راستہ بدلا اور اس گاڑی نے بھی ویسا ہی کیا، جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ پہلے دوست کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ گاڑی پیچھے آتی ہے۔ جب ہم دوست کے گھر کے قریب آ گئے تب بھی وہ گاڑی پیچھے ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں گاڑی سے اتر کر اس بندے سے پوچھوں کہ اس کو کیا چاہیے، مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ گاڑی میں ہی رہنا بہتر ہوگا۔ ہم دوستوں نے آپس میں بات کی کہ کیا وجہ ہوگی وہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ نہ ہی ہم نے کسی کو کٹ مارا تھا، نہ ہی کسی کو تنگ کیا تھا، مگر وہ کیوں پیچھے تھی ہمارے؟ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو پتہ نہ لگنے دیں کہ دوست کا گھر کون سا ہے، اور ہم گھر کے پاس سے چل پڑے اور کافی دیر مختلف گلیوں اور راستوں میں جاتے رہے۔ کافی دیر بعد گاڑی نے ہمارا پیچھا کرنا بند کر دیا۔ میں نے اپنے دوست کو ڈراپ کر دیا۔ پھر میں اگلے دوست کے گھر جانے ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھا وہی گاڑی اچانک سے پیچھے دوبارہ آ گئی ہے۔ ہم دوستوں نے فیصلہ کیا کہ قریب ہی کسی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ گاڑی ہمارے پیچھے آتی رہی۔ جب ہماری گاڑی پولیس اسٹیشن میں داخل ہونے ہی لگی تھی وہ گاڑی فوراً ٹرن لے کر چلی گئی۔ ہم نے کافی دیر انتظار کیا اور پھر چلے گئے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ گاڑی ہمارا پیچھا کیوں کر رہی تھی اور وہ شخص ہم سے کیا چاہتا تھا اور اس کا کیا ارادہ تھا۔ ایک دن میں اپنا کام ختم کر کے گھر واپس جا رہا تھا۔ کافی وقت سے میری جاب شہر میں تھی مگر پھر میرا آفس بدل گیا تھا اور مجھے 50 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا۔ واپسی پر اکثر رش کا وقت ہوتا تھا اور اس دن بہت زیادہ رش تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں نے راستے میں جب لائن بدلی تو ایک ساتھ والی گاڑی کو غلطی سے کٹ لگ گیا جو انجانے میں میرے سے ہو گیا، کیونکہ رش میں سمجھ نہیں آیا۔ میں نے 1 گھنٹہ مزید اپنا راستہ جاری رکھا اور میں وہ کٹ ہونے والی گاڑی کے بارے میں بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی میرے پیچھے آ رہی ہے اور وہ بہت قریب آ کر میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے اس گاڑی کو پہچان لیا اور مجھے لگا اس شخص کو یہ بات بری لگی ہے کہ میں نے اسے کٹ مارا تھا۔ وہ بہت پرانے ماڈل کی گاڑی تھی اور اندر بیٹھا شخص مجھے صحیح سے نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ جب میری گاڑی کہیں رکے گی تو یہ نہ جانے کیا کرے گا۔ میں نے گاڑی ایک دکان کے باہر روک لی اور دیکھا وہ گاڑی بھی پیچھے آ کر رک گئی ہے۔
اتنے میں وہ شخص گاڑی سے اترا۔ اس کی عمر 50 سال کے درمیان ہوگی اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا پائپ بھی تھا۔ وہ آ کر زور زور سے میری سائیڈ ونڈو بجانے لگا۔ میں نے سوچا کہ پولیس کو کال کرتا ہوں۔ مجھے لگا میری کھڑکی کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی کیونکہ وہ اتنی زور سے کھڑکی بجا رہا تھا۔ اتنے میں دکان میں موجود لوگوں نے سب دیکھا اور وہ میری طرف آنے لگ پڑے۔ ان کو دیکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر گھر چلا گیا۔ اس دن سے میں بہت ڈر گیا اور گاڑی کو بہت آرام سے چلانے لگا کیونکہ روڈ پر نہ جانے کس شخص میں کتنا غصہ ہوتا ہے، اور اگر میں گاڑی سے اتر کر اس شخص کے سامنے آ جاتا تو نہ جانے وہ پائپ کے ساتھ مجھے کیا کرتا۔